اسلامیہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حافظ خادم حسین رضوی نے جیل میں جا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک دن بھی گزر رہا ہے، 2 دن بھی گزر رہے ہیں، 3 دن بھی گزر رہے ہیں، مصائب کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تکالیف کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ہمیں تو ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے کہ دبو، مگر بابا جی کی وہ نگاہیں پیغام دے رہی ہیں کہ اس جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ سن لو، تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم دبانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے، ارے یہ خام خیالی ہے تمہاری، تم نے جیلوں میں ڈال کے ان کو اور مضبوط کر دیا ہے، کیونکہ سونا بھی نکلتا ہے آگ میں ڈلنے کے بعد۔ یہ اب جیلوں میں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن من دھن اولاد جان مال سب قربان، سب قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بڑا صبر کیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے جیسے امام عالی مقام نے صبر کیا، جیسے میرے امام نے، نواسے رسول نے، جگر گوشے بطول نے، نور نگاہ علی نے جس طرح صبر کر کے اپنے صبر سے آپ نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ دین کے لیے جب جان دینے کی باری آئے تو پھر نواسے رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ جان تو اپنی دینے کو تیار ہے، مگر بات یہ ہے کہ قیامت تک یزیدیت کی جان نکلتی جائے گی۔ جان تو آپ نے اپنی دی تھی، امام عالی مقام نے اپنی جان دی، مگر جان آج تک یزیدیوں کی نکل رہی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم لبیک والوں کو دبا دیں گے، ہم لبیک والوں کو کمزور کر دیں گے، ارے بابا یہ وقتی طور پر خاموشی، یہ خاموشی نہیں یہ طوفان ہے، یہ خاموشی نہیں یہ طوفان ہے، آنے والے طوفان کا سامنا کرو۔ یہ تم نے دلوں میں آگ لگا دی ہے، یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ آگ تب بجھے گی جب مقصد پہ پہنچیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو دبا دیں گے، ہم ان کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر، ہم اپنے زور پر، اپنے حکومت کے بلبوتے پر دبا دیں گے، یہ دب جائیں گے، یہ تو خام خیالی ہے۔ تم نے دیکھ لیا، تم نے دبانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دبے ہیں، یہ دبے ہیں۔ کوئی بھی مجھے یہ بتائے آپ میں سے آپ کسی پیسے کی لالچ میں آئے ہیں، کسی کی دباؤ میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ جب تم ایک ممتاز قادری کو سوال نہ سکے، اب تو کروڑوں ممتاز موجود ہے۔ ہم قانون نہیں توڑنا چاہتے، ہم آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 295C پاکستان کا قانون ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو قانون شکنی بھی ہوگی، تو قانون شکنی کی تمام ذمہ داریاں حکومت پر ہے۔ کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ حکومت پر ہے۔ مجھے بتاؤ آسیہ ملونہ کو جب اس نے گستاخی کی کسی نے مارا اس کو؟ بولیے گا۔ کم لوگ تھے؟ پورے کا پورا گاؤں، پوری بستی موجود تھی، مارا گیا؟ قانون کو نہیں توڑا گیا، قانون کا راستہ اختیار کیا گیا۔ مجھے یہ بتایا جائے جب سے 295C کا قانون بنا ہے کس کو اس کی پاداش میں سزا ہوئی ہے؟ تو پھر قانون کی حفاظت کرو، قانون کا احترام کرو، آئین کا احترام کرو۔ تم
عمل نہیں کرو گے تو خود بخود تم اس قوم کو، اس پاکستانی قوم کو، مسلمانوں کو اکساؤ گے کہ قانون توڑو. تو جو اکسائے گا قانون توڑنے کے لیے وہ بھی جرمدار ہے، وہ بھی قانون کے تحت، یاد رکھیے گا، وہ بھی قانون کے تحت وہ بھی جرمدار ہے جو کسی قانون کو توڑنے پر اکسائے. اس لیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت مطمئن ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد ایسے عطا فرمائے، نہ جھکنے والے ہیں، بہت اطمینان ہے.